إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. حضرات محترم، یہ انسانی زندگی کے لیے بہت اہم بات ہے جو آیات میں سمجھائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھاتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ کچھ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اور کچھ چیزیں حرام کی ہیں، اور بعض معاملات میں خاموشی اختیار کی ہے. جن معاملات میں خاموشی اختیار کی ہے ان معاملات میں سوال نہ کیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرائم میں سے بدترین جرم وہ ہے کہ کوئی شخص ایسی چیز کا سوال کرتا ہے جو اس پہ حرام نہیں تھی، لیکن اس کے سوال کرنے کی وجہ سے اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ یہ کام نہیں کرنا. کیونکہ یہ یہود کا طریقہ تھا. ہم سورۃ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب بھی انبیاء نے اللہ کی طرف سے کوئی حکم انہیں سنایا انہوں نے ہمیشہ اس میں سوال کرنے شروع کر دیے. تو نبی اس وقت جس طرح وہ گائے کا قصہ آتا ہے کہ اللہ نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ کہنے لگے وہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی کیفیت کیسی ہو، اس کے معاملات کیسے ہو. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک انہیں ملتی ہی نہ. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آپ نے لوگوں کو حج کا حکم دیا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ ہر سال حج کرنا ہے؟ آپ خاموش رہے. پھر اس نے کہا کہ ہر سال حج کرنا ہے؟ پھر آپ خاموش رہے. 3 دفعہ اس نے بار بار یہ کہا کہ ہر سال کرنا ہے. تو آپ نے پھر ناراضگی سے یہ فرمایا کہ ایسے سوال نہ کیا کرو. اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے تو تم پہ یہ گراں گزرتا، تم کر نہیں سکتے. آپ نے فرمایا پہلی امتیں 2 سببوں پہ ہلاک ہوئی: کثرت سوال اور قیل و قال. یعنی ہر بات پہ بال کی کھال اتارنا. اور آج بھی بہت سے بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، بہنوں بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے کہ بے مقصد سوال کرتے رہنا. انسان سوال کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، اللہ کا کیا بگڑنا ہے. اور یہ اس وقت نازل ہوئی آیت جب قرآن اتر رہا تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کا سوال نہ کرو، ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے وہ ظاہر کر دی جائے، تسؤکم، تمہیں بڑی تکلیف ہوگی. اور ایک بات ذہن میں رکھی کہ اگر ایک آدمی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے
اس سے 70 دفعہ بھی غلطی ہو جائے تو اللہ درگزر کر دیتا ہے، لیکن جب کسی انسان کو پتہ چل جائے پھر وہ جان بوجھ کے کرے پھر وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اس لیے ہر چیز کو قریدتے رہنا یہ کوئی دانائی اور عقل مندی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ظاہر سامنے آ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس طرح کرنا ہے، اس کا سوال کریں۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ ڈرنے لگے، رسول اللہ سے سوال ہی نہیں کرتے، تو عموماً چاہتے کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے متعلق سوال کرے، آپ اس کا جواب مرحمت فرمائیں اور ہم سن لیں۔ یعنی آدمی جرأت ہی نہیں کرتا تھا کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہماری وجہ سے قرآن اتر آئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنَ، اگر تم سوال کرو انہا ان سے ہینا اس وقت يُنَزَّلُ الْقُرْآن قرآن اتر رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ تو تم پہ ظاہر ہو جائے، ظاہر کر دیا جائے تو وہ پھر پریشانی کا باعث ہو جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، جو پہلے ہو چکا اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا بڑا ہی بردبار ہے۔ پھر اہل کتاب کے متعلق فرمایا قد سألها قوم من قبلکم، تم سے پہلے قوموں نے سوال بہت کیے، ثم اصبروا بها کافرین، جب ان سوالوں کے جواب انبیاء نے دیے کہ جس کا سوال کیا ہے یہ کرو یا نہ کرو، تو وہ ایسا نہ کر سکے تو کہا ثم اصبروا بها کافرین، جب صبح ہوئی تو وہ کافر ہو چکے تھے۔ اس لیے اگر انسان نے کسی بات کا سوال کرنا ہے تو یہ سوچ لے کہ اگر اس کا جو جواب ملے گا اس کے مطابق مجھے عمل کرنا ہوگا۔ آج دیکھیں کاروباری معاملات ہیں، دوسرے معاملات ہیں، ہر آدمی ایک عجیب نفسیات بنی ہوئی ہے۔ ایک سے پوچھا کہ فلاں نے یہ بتایا تھا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے سے، پانچویں سے، یا تو وہ لڑانا چاہتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، یا دوسری بات کہ اپنی مرضی کا فتویٰ لینا چاہتے ہیں کہ جو میرے من میں ہے اس کے مطابق کوئی بات بتا دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا نا، پوری دنیا کے مفتی مل کے بھی فتویٰ اس پہ دے دینا یہ حلال ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے پوری دنیا کے علماء اور مفتی بیٹھ کے یہ اس بات کا فیصلہ کر دیں کہ اس میں تھوڑی سی حرمت ڈال دیں، نہیں ہو سکتا۔ وہی حلال ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے، وہ حرام ہے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں کوئی انسان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تو اللہ نے سورت نازل فرما دی یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ آپ پہ لازم قرار دیتا ہے کہ آپ اس قسم کا کفارہ دیں، اور جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے حرام نہیں کر سکتے آپ۔ اس لیے میرے عزیز بھائی یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، ایسی چیزوں کے متعلق مت سوال کرو جن کا مقصد ہی کوئی نہیں، اور پھر سوال در سوال کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔